توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے، کیا کیا دیکھنا پڑ رہا ہے ان گناہگار آنکھوں کو۔ ساس کی کڑوی کسیلی بات پر وہ ایک دم ہی پلٹی تھی۔ سر سے دوپٹہ ڈھلک گیا تھا، اس کے گیلے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر رشیدہ بیگم توبہ توبہ کر رہی تھی۔ وہ ابھی ابھی نہا کر آئی، سحری بنانے کی تیاری کر رہی تھی، لیکن حیرت سے اپنی ساس کو دیکھنے لگی جو اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کسی اچوت کو دیکھا جاتا ہے۔ کیا ہوا امی، مجھ سے کیا کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ اتنی معصوم اور بھولی تو نہیں ہو، کیسے پہلی ہی دفعہ میرے بیٹے کو پنسا لیا تم نے اور اب معصوم بننے کا ایکٹنگ کر رہی ہو؟ مجھے بتاؤ کہ یہ صبح صبح نہانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس گھر میں تمہاری دو جوان نندے ہیں، کچھ تو شرم و لحاظ کرو۔ رشیدہ بیگم نے اسے کھری کھری سنائی تو وہ سرخ ٹماٹر چہرہ لیے سر جھکا کے رہ گئی۔ پھر اگلے ہی رات وہ اپنے شوہر حمزہ سے الجھ پڑی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، چھوڑیے مجھے، یہ سب مناسب نہیں۔ صبح میں نہا دھو کر جیسے ہی کچن میں سحری بنانے جاتی ہوں تو آپ کی امی مجھے 100 باتیں سناتی ہے۔ حمزہ جیسے ہی عائشہ کے قریب ہونے لگا تو وہ ایک دم ہی پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے کان جیسے نازک وجود میں ایک لرزش سی دوڑ گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا؟ حمزہ نے غصے میں فوراً اس کا آنچل چھوڑ دیا جو اس نے اسے قریب کرنے کے لیے تھاما تھا۔ عائشہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ گھبرا کر کہنے لگی، پلیز غلط مت سمجھیے گا، لیکن یہ سب کچھ ٹھیک نہیں، اور رمضان کا مہینہ ہے، آپ کچھ تو خیال کریں۔ اس کا لہجہ ملتے جیتا، آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم نوافل پڑھتی رہو، میں جا رہا ہوں، وہ تلخی سے کہہ کر اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ عائشہ اسے یوں ناراضگی سے جاتا دیکھ کر بے بسی سے اپنے لب کاٹ کے رہ گئی، جیسے دل کے کسی کونے میں کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ ان کی شادی کو بھی صرف 2 ہفتے ہوئے تھے اور شادی کے فوراً بعد ہی رمضان کی بابرکت آمد ہو گئی تھی۔ ایسے میں جب بھی حمزہ محبت کے بے قابو جذبوں کے ساتھ اس کے قریب ہوتا، عائشہ کو مجبوری میں گیلے بالوں کے ساتھ ہی کچن کا رخ کرنا پڑتا، جہاں اس کی ساس رشیدہ بیگم اسے دیکھتے ہی توبہ توبہ کرنے لگتی۔ لو بھائی، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم گیلے بال لے کر کچن میں آ جاتی ہو، کم از کم رمضان کا تو خیال کرو۔ میرے گھر میں جوان بچیاں ہیں، ہانیہ اور مریم، یہ سب دیکھے گی تو ان کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا؟ ان کے لہجے میں تانا بھی ہوتا اور چھپی ہوئی ناراضی بھی۔ عائشہ کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو جاتا، ہونٹ معصومیت سے لٹک جاتے، آنکھیں جھک جاتی۔ وہ صفائی دینا چاہتی مگر الفاظ اس کے حلق میں اٹک کر رہ جاتے، اور یہی معصومیت اب رشیدہ بیگم کی آنکھوں میں کٹکنے لگی تھی، جیسے کسی کو بے وجہ ہی اپنی جگہ خطرے میں محسوس ہو۔ ان کا اکلوتا بیٹا آہستہ آہستہ بیوی کا دیوانہ ہوتا جا رہا تھا، دن رات اس کے پیچھے لٹو بن کر گھومتا۔ اپنی محبت کو پا کر حمزہ ویسے ہی بہت خوش تھا، کیونکہ عائشہ اس کی محبت نہیں بلکہ اس کی دیوانگی تھی، لیکن رشیدہ بیگم یہ بات سوچ کر پریشان ہوتی کہ جس طرح سب کے بیٹے شادی کے بعد بدل جاتے ہیں، اگر ایسے ہی حمزہ بھی بدل گیا تو وہ اسے بالکل ہی اپنے ہاتھوں سے کھو دے گی۔ سب سے زیادہ انہیں یہ بات چبھتی تھی کہ حمزہ شادی سے پہلے اسے پسند کرتا تھا، حالانکہ اس معصوم کا کوئی قصور نہ تھا۔ عائشہ کو معلوم نہیں تھا کہ کوئی اس کا اتنا دیوانہ بن گیا ہے۔ وہ تو ایک میلاد میں اپنی سہیلی کے گھر گئی تھی، سادگی سے سفید دوپٹے میں ملبوس، چہرے پر نورانی سی مسکراہٹ سجائے وہ دروازے پہ کھڑی کسی عورت سے باتیں کر رہی تھی، معصومیت سے مسکراتی ہوئی۔ حالانکہ حمزہ کی دونوں بہنیں ہانیہ اور مریم اس کے کالج میں پڑھتی تھی، لیکن ان سے کبھی اس کی سلام دعا نہیں ہوئی تھی۔ اتفاق سے اسی محفل میلاد میں رشیدہ بیگم اور ان کی بیٹیاں بھی آئی ہوئی تھی۔ جیسے ہی محفل ختم ہوئی، انہوں نے حمزہ کو لینے کے لیے بلا لیا، اور یوں انجانے میں انہوں نے خود اپنے لیے مشکل کڑی کر لی۔ نہ وہ اس دن آتا، نہ ہی اس کی نظر اس لڑکی پر پڑتی جو سفید دوپٹے میں کسی نازک کھلی کی طرح لگ رہی تھی۔ دھیمی آواز میں مسکراتے ہوئے ایک خاتون سے بات کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے وہ بھی تک گئی تھی، کسی عورت سے باتوں میں مگن ہو گئی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ وہاں رکنے کی غلطی کرنا ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ پھر جیسے عائشہ پر حمزہ کی نظر ٹھہر گئی تھی، جیسے وقت چند لمحوں کے لیے رک سا گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ دلچسپی، حیرت اور پسندیدگی ایک ساتھ جھلکنے لگی تھی۔ تبھی وہ ہانیہ کے قریب جھک کر بولا، یہ لڑکی کون ہے؟ اس کے لہجے میں سنجیدگی بھی تھی اور ایک انکہی چاہت بھی۔
سادہ دل ہانیہ نے معصومیت سے سب کچھ بتا دیا۔ بھائی، اس کا نام عائشہ ہے، وہ ہمارے کالج میں پڑھتی ہے، بہت اچھی ہے، سب اسے پسند کرتے ہیں، وہ مجھ سے 1 سال جونیئر ہے، بہت پیاری ہے نا، مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہے، دل تو چاہتا ہے کہ اسے اپنی بھابھی بنا لوں۔ اس نے تو جیسے حمزہ کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ وہ زیر لب مسکرا دیا، پھر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، تم بھابھی تو بنا لو گی لیکن امی نہیں مانے گی، ویسے تمہاری بھابھی ایسے ہی ہونی چاہیے، چاند کی پری جیسی، یہ لڑکی خوبصورت ہے۔ ہانیہ اس کے منہ سے یہ باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ پھر تو ہر وقت اس کے سامنے عائشہ کا چہرہ رہتا، چاہے وہ آفس میں ہوتا یا گھر میں۔ وہ بے چین تھا کہ کسی طرح یہ بات ماں کے کانوں تک پہنچا دے، لیکن اپنی پسند کے بارے میں بتانا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ پھر ایک دن رشیدہ بیگم نے اس کے سامنے 2 لڑکیوں کی تصویر رکھی اور کہنے لگی، یہ دیکھو، یہ دونوں لڑکیاں میں نے تمہارے لیے دیکھی ہے، ایک کو تو میں گھر جا کر دیکھ آئی ہوں اور ایک کو میں نے تصویر میں دیکھا ہے، تم ان دونوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو، دونوں کا گھرانہ بہت اچھا ہے، دونوں لڑکیاں پڑھی لکھی ہے اور مجھے کوئی سلجھی ہوئی سمجھدار لڑکی چاہیے۔ حمزہ غور سے ان تصویروں کو دیکھتا رہا اور پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، ان میں سے کوئی بھی نہیں، مجھے یہ پسند نہیں، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں امی۔ رشیدہ بیگم کے ارد گرد جیسے دھماکے ہوئے تھے۔ اچھا، کون ہے وہ جو تمہیں پسند آ گئی؟ میں تو سوچ رہی تھی کہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں اس کی شادی اپنی مرضی سے کروں گی، لیکن بھائی آج کل کی نسل ہے ہی ایسی۔ ان کے لہجے میں گلہ تھا تو حمزہ ان کے بازو سے لپٹ گیا۔ اوہو، آپ کا کیا خیال ہے کہ میں شادی کے بعد بدل جاؤں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ میری پسند کے بارے میں ہانیہ کو معلوم ہے، آپ ان سے پوچھ لیں۔ حمزہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ پیچھے رشیدہ بیگم اپنی بیٹی ہانیہ کو گھومنے لگی۔ کیا تمہیں کچھ بتایا ہے حمزہ نے؟ کون ہے وہ لڑکی؟ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے یہ؟ وہ چور سی بن گئی، پھر کہنے لگی، امی اس دن ہم میلاد میں گئے تھے نا، تو وہ لڑکی جو ہمارے کالج میں پڑھتی ہے، اس کا نام عائشہ ہے، وہ بھی میلاد میں آئی ہوئی تھی، اور بھائی اسی کو دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکی بہت اچھی ہے اور میں اسی سے شادی کروں گا۔ ان کی بوئیں تن گئی تھی۔ اچھا، وہ لڑکی جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، مجھے تو وہ ذرا بھی اچھی نہیں لگی، جان بوجھ کر ادائیں دکھائی ہوگی اس نے میرے بیٹے کو، میں تو ہرگز اس کی شادی حمزہ سے نہیں ہونے دوں گی۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن ہانیہ گھبرا کر کہنے لگی، امی وہ لڑکی بھائی کی پسند ہے اور آپ کو رشتہ لے کر جانا ہی پڑے گا۔ رشیدہ بیگم نے تو انکار کر دیا تھا، لیکن حمزہ نے ضد کر لی اور وہ اپنی ماں کے پیچھے پڑ گیا کہ شادی کرے گا تو اسی سے۔ حالانکہ پچھلے 6 ماہ سے رشیدہ بیگم خود اس کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی تھی۔ کئی رشتے آئے، کچھ انہیں پسند نہ آئے، کچھ حمزہ نے رد کر دیے، مگر اب اس نے ضد پکڑ لی تھی کہ وہ عائشہ سے ہی شادی کرے گا۔ عائشہ کو تو خبر تک نہ تھی کہ کوئی اس کی چاہت میں اس قدر سنجیدہ ہو چکا ہے۔ اس نے ابھی 2nd ایئر کے امتحان دیے تھے اور 3rd ایئر کے مڈ ٹرم شروع ہونے والے تھے کہ رشیدہ بیگم رشتہ لے کر پہنچ گئی۔ وہ ماں کے سامنے رو پڑی کہ وہ مزید پڑھنا چاہتی ہے، اسے تعلیم سے عشق تھا اور آگے چل کر ٹیچر بننا اس کا خواب تھا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، محض 19 سال، لیکن نہیں جانتی تھی کہ اتنی سی عمر میں ماں باپ اس کا گھر بسا دیں گے۔ وہ اپنی ماں زینت بیگم کے سامنے رونے لگی۔ کئی دن تک تو بھوکی پیاسی اور ناراض رہنے کا ڈرامہ کیا، لیکن اس کی ساری کوششیں بیکار گئی تھی۔ اس کا انکار ہاں میں نہ بدلا، مگر والدین نے اچھا گھرانہ دیکھ کر ہاں کر دی۔ لڑکا اکلوتا، اپنا کاروبار، فیکٹری کا مالک، کھاتا پیتا گھرانہ، ماں باپ اور 2 بہنیں، انہیں اپنی بیٹی کے لیے اور کیا چاہیے تھا؟ یوں جلدی جلدی سب طے ہو گیا اور چند ہی دنوں میں شادی ہو گئی۔ وہ بہت بری طرح گھبرا رہی تھی۔ اسے اپنی ساس ایک تیز عورت لگی تھی اور دونوں نندیں جو اپنی ہونے والی بھابھی کو چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ دونوں لڑکیاں جو اس کی نند ہے، اسی کے کالج میں پڑھتی ہے، جو اسے سینئر تھی، لیکن عائشہ نے کبھی ان سے بات چیت نہیں کی تھی۔ عائشہ کا تعلق ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تھا، جبکہ اس کا سسرال امیر ترین تھا۔ اپنی فیکٹری تھی، گھر خوبصورت بنگلہ تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ جبھی تو رشیدہ بیگم اس غریب لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی۔ لال جوڑے میں اس کی خوبصورتی چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔
گھر میں آئے سارے ہی مہمان اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے تھے، جبکہ حمزہ اسے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جو بالکل نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی بہت گھبرا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ حمزہ اس سے شادی سے پہلے ہی محبت کرنے لگا ہے، وہ اس کی دل کی دنیا میں بس چکی ہے۔ وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ مکمل ارینج میرج ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ حمزہ اس کی حیا اور سادگی کا اسیر ہو گیا تھا۔ سہاگ رات اس نے بتایا کہ وہ پہلی نظر میں اسے دل دے بیٹھا تھا اور اسی کی خواہش پر یہ رشتہ آیا۔ وہ اسے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہے۔ اس اظہار محبت پر عائشہ حیران رہ گئی۔ وہ حیرت سے آنکھیں پاڑے چند لمحے حمزہ کو دیکھتی رہی۔ حمزہ نے خوبصورت سونے کا کنگن اس کی کلائی میں پہنا دیا تھا، جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ اتنا قیمتی تحفہ پا کر اس کی نگاہیں جھک گئی تھی۔ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ حمزہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ شرما گئی۔ ان کی خوبصورت رات کا آغاز ہو گیا تھا، جس نے صرف حمزہ کی شدتیں تھی جب وہ ہر لمحہ محسوس کر رہی تھی، لیکن یہ سب کسی خواب کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ اب اس کی شادی شدہ زندگی کا آغاز ہو گیا تھا۔ ولیمے کے بعد رشیدہ بیگم اسے دوسرے دن ہی لے آئی تھی، جبکہ حمزہ کو انہوں نے جان بوجھ کر آنے نہیں دیا تھا۔ حالانکہ عائشہ کی فیملی میں تو یہی رواج تھا کہ دلہا ہی دلہن کو پہلی بار لینے اس کے گھر آتا تھا۔ حمزہ کو نہ دیکھ کر اسے مایوسی ہوئی تھی، لیکن پھر رات کو وہ اسے کہنے لگا کہ دوست کی ایمرجنسی ہو گئی تھی، اسے وہاں جانا پڑ گیا۔ دراصل اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے اچانک ہاسپٹل جانا پڑ گیا۔ تبھی وہ اسے لینے نہیں آیا تو اس نے اپنا دل صاف کر لیا۔ ویسے بھی وہ بہت معصوم تھی۔ شادی کے چند دن بعد ہی وہ ساس اور نندوں کی آنکھوں میں کٹکنے لگی۔ حمزہ کی خوشی انہیں گوارا نہ تھی۔ پھر عائشہ کا گھرانہ مالی لحاظ سے کمزور تھا، اس لیے رشیدہ بیگم اسے دبا کر رکھنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ غریب گھر سے آئی ہوئی لڑکی ان کے سر پر چڑھ جائے اور دولت کو دیکھ کر اپنے آپ کو کسی محل کی شہزادی سمجھنے لگے۔ شادی کے چوتھے دن ہی اسے کچن میں کھڑا کر دیا۔ بہت ہو گئے نخرے، اب کچھ میٹھا بنا کر کے لاؤ اور کل سے گھر کا سارا کام سنبھالو۔ عائشہ کو کام آتا تھا، ماں نے سب سکھایا تھا، مگر ساس کی تیز زبان سے وہ سہم جاتی۔ دوسرے ہی دن اس نے کھیر بنائی، 7 گندے برتنوں کا ڈھیر پڑا تھا جو مریم نے دھونے تھے، مگر وہ چپکے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد رشیدہ بیگم آئی اور بولی، تمہیں گندے کچن میں کام کرنے کی عادت ہے کیا؟ برتن پڑے سل رہے ہیں، ہاتھ نہیں چل سکتے تھے؟ عائشہ نے دھیرے سے کہا، جی ابھی دھو دیتی ہوں۔ انہوں نے نصیحت کا انداز اپنایا، صفائی ایمان کا حصہ ہے، سمجھو اگر اس بچی نے نہیں دھوئے تو تم ہی دھو لیتی۔ وہ خاموش رہ گئی۔ چند دن میں اسے اندازہ ہو گیا کہ زندگی آسان نہیں۔ پھر رمضان آیا اور اسے اپنے گھر کی یاد ستانے لگی۔ یہاں پہلے ہی روزے پر اس نے اکیلے پورے گھر کی سحری بنائی۔ سب آرام سے کھاتے رہے۔ وہ آخر میں جلدی جلدی نوالے لینے لگی۔ مسجد سے اعلان ہوا کہ 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ اس نے سوچا برتن صبح دھو لے گی، مگر رشیدہ بیگم بول اٹھی، بہو برتن دھو کر سونا، مجھے گندے برتن پسند نہیں۔ اس نے سر جھکا کر جی کہا، مگر دل بھر آیا۔ حمزہ نماز سے لوٹا تو اسے برتن دھوتے دیکھا اور بولا، بعد میں کر لینا، چلو آرام کر لو، مگر اس نے ہاتھ چھڑا لیا۔ اسے سب بوجھ لگنے لگا۔ شادی کے چند دنوں میں ہی وہ خود کو نوکرانی سمجھنے لگی۔ حمزہ نے اس کا چہرہ دیکھا اور نرمی سے کہا، اگر برتنوں پر ناراض ہو تو کل سے ماضی رکھ لیتے ہیں۔ وہ فوراً بولی، نہیں، آپ کی امی کو اعتراض ہوگا۔ حمزہ مسکرایا، ہونے دو اعتراض، میں اپنی بیوی کو کام کے لیے نہیں لایا، وہ تو میرے دل کی ملکہ ہے۔ کہہ کر اس نے اس کا ہاتھ تھاما تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ لمحے بھر میں جیسے ساری تکن اتر گئی ہو۔ وہ برتن دھو رہی تھی اور حمزہ برتن اٹھا اٹھا کر کیبنٹ میں رکھ رہا تھا۔ جب تک وہ کچن میں کھڑی رہی وہ بھی اس کے پاس موجود رہا، ہلکی ہلکی باتیں کرتا رہا اور حمزہ کی موجودگی اسے بے حد اچھی لگ رہی تھی۔ تبھی ہانیہ اور مریم ماں کے پاس جا کر کہنے لگی، دیکھے تو صحیح امی، دونوں لیلا مجنون بنے کچن میں کھڑے ہیں۔ رشیدہ بیگم کی آنکھوں میں حسد کی چنگاریاں بھڑک اٹھی۔ اس لڑکی کو تو میں سبق سکھا کر رہوں گی۔ مجھے تو لگتا ہے جان بوجھ کر اس نے حمزہ کو شادی سے پہلے اپنی طرف مائل کیا تھا، تبھی تو وہ اس کی محبت میں دیوانہ ہوا۔ پیرتا ہے وہ سخت غصے میں تھی اور دونوں بیٹیاں بھی ماں کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ ان کے ذہن میں نہ جانے کیا کیا خرافات چل رہے تھے۔ وہ سازش کے ذریعے کسی طرح حمزہ کا دل اس کی طرف سے خراب کرنا چاہتی تھی۔
پھر ایک دن عائشہ کو اٹھنے میں ذرا دیر ہو گئی، جلدی جلدی نہا دھو کر وہ کچن میں پہنچی، مگر رشیدہ بیگم نے اس کے گیلے بال دیکھ لیے، توبہ توبہ کرتے ہوئے بولی، کوئی شرم و حیا ہے یا نہیں؟ اس گھر میں 2 جوان لڑکیاں ہیں اور تم یوں گیلے بال لیے گھوم رہی ہو۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی اور خاموشی سے سحری بنانے لگی، مگر رات کو اس نے حمزہ سے کہا، آپ پلیز کچھ خیال کیا کریں، رمضان کا مہینہ ہے۔ حمزہ نے محبت سے اسے دیکھا، مگر ہم میاں بیوی ہے، کوئی غیر تو نہیں، تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟ اس کی آواز میں ہلکی سی ناراضی تھی۔ عائشہ دھیرے سے بولی، کیونکہ آپ کی امی کو اعتراض ہوتا ہے۔ یہ سن کر وہ ہنس دیا، اصل میں امی پرانے خیالات کی ہے، انہیں ان باتوں کی عادت نہیں، تم ان کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو۔ وہ اسے سمجھاتا رہا، لیکن عائشہ رشیدہ بیگم کی باتوں سے عجیب سی شرمندگی محسوس کرتی۔ اسے لگتا ہے کہ اسے بہت احتیاط برتنی چاہیے، حالانکہ ان کی شادی کو ابھی صرف 20 دن ہی ہوئے تھے، لیکن اس دوران حمزہ کی شدت عروج پر تھی۔ وہ ہر لمحے اس کے قریب رہنا چاہتا تھا، اس کی محبت کو محسوس کرنا چاہتا تھا، اور عائشہ اسے دور دور رہتی، جان بوجھ کر اس کے قریب نہ جاتی، اور سحری بنانے کے لیے کچن میں جانے سے پہلے وہ اپنے گیلے بال چھپا لیتی۔ وہ کوشش کرتی کہ رشیدہ بیگم کی ناراضگی کا سبب نہ بنے۔ حمزہ اسے سمجھاتا، آخر تم امی سے اتنی ڈرتی کیوں ہو؟ لیکن وہ خاموش رہتی۔ وہ معصوم تو بس اتنا چاہتی تھی کہ کسی طرح اس گھر میں جگہ بنا لے، کیونکہ حمزہ کے دل میں تو اس کی جگہ بن گئی تھی، لیکن ابھی اسے اس گھر میں اپنے قدم مضبوط کرنے تھے۔ عائشہ کے لیے زندگی بوجھ بنتی جا رہی تھی۔ سحری میں سارا کام وہ اکیلی کرتی، اسے اتنے کام کرنے کی عادت نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ خاموشی سے ہر کام کرنے کی کوشش کرتی۔ حالانکہ امی نے اسے بڑے ناز پیار سے پالا تھا، وہ زیادہ کام تھا اسے کہتی بھی نہیں تھی۔ اس کی عمر اتنی زیادہ تو نہیں، محض 19 برس تو تھی۔ 19 سال وہ اپنے ماں باپ کے گھر گزار کر آئی تھی۔ اسے دنیا داری یا پھر باہر کے لوگوں کا کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن سسرال میں آنے کے 4 دن بعد ہی اسے پتہ چل گیا کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ پھر ذرا دیر سے سونے پر رشیدہ بیگم کی باتیں سننا پڑتی۔ 9 بجے حمزہ آفس چلا جاتا اور ہانیہ مریم چھٹیوں کے باوجود کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی۔ سارا بوجھ اس کے نازک کندھوں پر تھا۔ جو رمضان وہ کبھی عبادت اور سکون سے گزارتی تھی، وہ اب آزمائش بن چکا تھا۔ ماں باپ کے گھر میں گزارا گیا رمضان اسے لمحہ لمحہ یاد آتا۔ جب وہ سحری کرتے ہی نماز پڑھتی، پھر تھوڑی دیر قرآن پڑھتی، اس کے بعد لمبی تان کر کے سو جاتی۔ سچ کہتے ہیں بیٹی شادی کے بعد کتنی پرائی ہو جاتی ہے۔ وہ لمحہ لمحہ اپنے ماں باپ کو یاد کر کے اور ان کے گھر میں گزارے گئے لمحات کو یاد کر کے روتی۔ نہ جانے کیوں روزے کی حالت میں بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے رہتے، اور وہ اپنی اس حالت کو سمجھ نہ پاتی تھی۔ 3 بجتے ہی افطاری کا حکم مل جاتا۔ گھر میں ایک ملازمہ صفائی کے لیے تھی، مگر کچن کا پورا کام عائشہ کے ذمے تھا۔ ابھی 5واں روزہ ہی تھا کہ حمزہ ایک عورت کو ساتھ لے آیا۔ رشیدہ بیگم نے تھیوری چڑھائی، یہ کون ہے حمزہ؟ حمزہ مسکرایا، یہ عائشہ کی مدد کے لیے ہیلپر ہے، آپ نے اس پر بہت کام ڈال دیا ہے۔ رشیدہ بیگم کو بات ناگوار گزری، مگر خاموش رہ گئی۔ بیٹے کے سامنے وہ کچن میں نہ بول سکی تھی۔ آخر کو اس نے پورے گھر کا خرچہ اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ حمزہ کا باپ جمال صاحب، جس کا گھر میں کوئی کردار نہیں تھا، اب انہوں نے فیکٹری آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ گھر میں رہ کر ہی آرام کرتے، اور یہ بات الگ تھی کہ وہ عائشہ کو زیادہ تنگ بھی نہیں کرتے تھے۔ بس انہیں رات کی چائے چاہیے ہوتی تھی، باقی جو گھر میں پکتا وہ خاموشی سے کھا لیتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ رشیدہ بیگم نے انہیں ساری زندگی دبا کے رکھا تھا، اور اب بڑھاپے میں حمزہ نے انہیں وہ سکون دے رکھا تھا، کیونکہ فیکٹری کی ساری ذمہ داری اس نے اپنے سر پہ لے رکھی تھی، اور ماشاءاللہ سے وہ خوب اچھے سے بزنس سنبھال رہا تھا۔ جب حمزہ اس کے لیے ملازمہ لے کر آیا تو عائشہ کے چہرے پر اطمینان اتر آیا۔ اس عورت کا نام بانو تھا۔ وہ ہر کام میں ہاتھ بٹانے لگی۔ البتہ رشیدہ بیگم نے صاف کہہ دیا، کھانا تم خود پکاؤ گی۔ اس پر عائشہ کو اعتراض نہ تھا۔ رات کو اس نے حمزہ سے کہا، آپ بہت اچھے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں تشکر تھا۔ حمزہ نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ انشاءاللہ تمہیں اس گھر میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں جس چیز کی بھی پریشانی ہو، یا امی یا ہانیہ مریم کچھ بھی تمہیں کچھ کہے، تم نے مجھے پہلے بتانا ہے، دل میں کوئی بدگمانی یا گلہ نہیں رکھنا۔ حمزہ نے اسے بڑے پیار سے سمجھایا تھا۔ کئی بار اس کا دل چاہتا کچھ دن ماں کے گھر گزار آئے،
مگر حمزہ منہ بنا لیتا، میرے بغیر کیسے رہو گی؟ اور عید کے بعد تمہارے لیے ایک سرپرائز بھی ہے۔ وہ حیران رہ گئی مگر اس نے کچھ نہ بتایا۔ بانو کے آنے سے سہولت ہو گئی تھی، مگر ایک دن رشیدہ بیگم کی بہن خورشیدہ بیگم آ پہنچی۔ وہ چغلی میں ماہر تھی۔ بولی، واہ، بہو تو عیاشی میں ہے، 2 نوکرانیاں، کیا ہو گیا؟ ابھی سے اسے آسمان پر چڑھاؤ گی تو تمہارے سر پر چڑھ کر ناچے گی اور تمہارے بیٹے کو لے کر الگ ہو جائے گی۔ سب کچھ اس کے ہاتھ میں نہ دو، کچھ خود بھی نظر رکھو ہر چیز پر، کیوں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہی ہو؟ رشیدہ بیگم جھل اٹھی، کہنے لگی، ایک تو پہلے سے تھی، دوسری حمزہ نے رکھی ہے۔ آج کل کی لڑکی اداؤں سے مردوں کو قابو میں کر لیتی ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہا۔ عائشہ سن کر سہم گئی۔ خورشیدہ بیگم نے مزید بھڑکایا، ہوش کرو، کہیں کل کو بیٹا الگ نہ ہو جائے، 2 جوان بیٹی ہے۔ رشیدہ بیگم کے دل میں گرہ پڑ گئی اور رمضان کے باوجود وہ اس غلط مشورے پر آمادہ ہو گئی۔ چپکے سے دونوں ملازماؤں کو پیسے دے کر رخصت کر دیا۔ چلو تم دونوں چھٹی کرو۔ انہوں نے دونوں کے ہاتھ میں 10-10 ہزار تمائے تھے۔ بانو اور پروین حیران رہ گئی، لیکن بیگم صاحبہ آپ ہمیں کام سے کیوں نکال رہی ہے؟ کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ تو کہنے لگی، کوئی غلطی نہیں ہوئی، عید کے بعد واپس آ جانا، ابھی 1-2 مہینے آرام کرو، اور میں نے تمہیں تنخواہ دے دی ہے نا، پھر کس بات کی پریشانی ہے؟ وہ خاموشی سے چلی گئی۔ اگلے دن جب کوئی نہ آیا تو سارا کام پھر عائشہ پر آ پڑا۔ وہ گھبرا گئی۔ رشیدہ بیگم نے بے نیازی سے کہا، شاید کام چھوڑ گئے، تم اتنی ننھی بچی تو نہیں ہو جو گھر کو نہ سنبھال سکو، اور یہ سب تم نے ہی سنبھالنا ہے، اور خبردار جو حمزہ سے کوئی شکایت کرنے کی کوشش کی تو۔ انہوں نے اسے تیز آواز میں دھمکی دی تھی۔ تو وہ خاموش ہو گئی، لیکن عائشہ سمجھ گئی کہ اب آزمائش پھر شروع ہے۔ وہ بیچاری روزے کی حالت میں سارا دن کام کرتی، کچن میں مصروف رہتی۔ رات کے 11 بج جاتے، حمزہ بھی کاروبار میں مصروف تھا، اسے کچھ خبر نہ تھی۔ کام، روزے اور کمزوری نے عائشہ کو نڈال کر دیا۔ وہ چڑچڑی ہو گئی۔ 20 روزے گزرے تو حمزہ نے اس کی حالت دیکھی۔ تم اتنی کمزور کیوں ہو؟ وہ رو پڑی۔ آپ کو اب ہوش آیا ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ میں کسی سسرال میں نہیں بلکہ ایک ایسی جیل میں آ گئی ہوں جہاں سے نہ رہائی لے سکتی ہوں اور نہ ہی میری سزا ختم ہو سکتی ہے۔ اس کی اداس آنکھوں میں آنسو تھے، جنہیں دیکھ کر حمزہ بے قرار ہو گیا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، وہ پریشانی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ تبھی وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ معصومیت سے بچوں کی طرح اس نے حمزہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، مجھے اتنا کام کرنے کی عادت نہیں، امی کی ناراضی کے ڈر سے سب کر لیتی ہوں مگر تک جاتی ہوں۔ حمزہ چونکا۔ ملازمائیں کہاں ہے؟ اس نے بتایا وہ جا چکی ہے۔ حمزہ نے افسوس سے اسے گلے لگایا، پہلے کیوں نہ بتایا؟ تمہیں مجھے بتانی چاہیے تھی، ہر بات میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا۔ وہ بڑے پیار سے اسے چپ کروا رہا تھا تو وہ معصومیت سے کہنے لگی، آپ کو وقت ہی کہا تھا میری بات سننے کا، رات کے 2 بجے آتے تھے، جب میں سو جاتی تھی پھر مجھے سحری کے لیے اٹھنا بھی ہوتا تھا، آپ نے ایک دفعہ بھی مجھ سے نہیں پوچھا۔ حمزہ نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تام لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو کچھ دن امی کے گھر چلی جاؤ، آرام کر لو۔ کتنے دن ہو گئے تمہیں اپنے ماں باپ سے ملے ہوئے، تمہیں بھی ان کی یاد آ رہی ہوگی، ویسے بھی میں نے دیکھا ہے تم یہاں بہت اداس رہتی ہو۔ وہ خوشی سے دھمک اٹھی۔ جب جانے لگی تو رشیدہ بیگم نے روکا، مگر حمزہ نے نرمی سے کہا، امی گھر آپ سنبھال لے، عائشہ بیمار ہے، اس کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں، اور پہلے بھی تو آپ سنبھالتی آ رہی تھی نا، گھر کتنے اچھے سے چل رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ ساری ذمہ داری عائشہ کے کندھوں پر ڈال دے، کیونکہ میں اپنی ماں کو ہر معاملے میں آگے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آخر وہ خاموش ہو گئی۔ عائشہ گاڑی میں بیٹھ گئی، چہرے پر سکون تھا۔ ماں زینت بیگم نے بیٹی کی حالت دیکھی تو چونک گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ یہ تمہارا چہرہ کیوں اتنا اترا ہوا ہے؟ وہ ماں تھی، آخر کیسے نہ بیٹی کے چہرے کی اداسی پہچانتی۔ امی، شادی سچ میں ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو آپ نے میرے کندھے پر لا دیا ہے، مجھ سے نہیں ہوتے اتنے کام۔ کیا میں کوئی جانور ہوں یا پھر ایک لڑکی؟ شادی کے بعد سچ میں ہی کوئی جانور بن جاتی ہے، جس کا دل چاہے اسے ایسے ہی استعمال کرے۔ وہ اپنے سارے گلے شکوے ماں سے کر رہی تھی۔ زینت بیگم نے اسے گلے لگا کر حوصلہ دیا۔ چند دن ماں کے گھر سکون سے گزرے، مگر واپسی کا وقت بھی آ گیا۔ ادھر 27ویں شب رشیدہ بیگم بیٹیوں کے ساتھ ایک بڑی میلاد میں گئی، جہاں ایک نیک خاتون درس دے رہی تھی اور ان کے دل میں انجانے سے سوال جنم دے رہی تھی۔
سب عورتیں ادب سے بیٹھی تھی جب بوقار سی خاتون نے مائک سنبھالا اور نرم مگر اثردار آواز میں کہا، بہنوں، رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، یہ دلوں کو بدلنے کا مہینہ ہے، رویوں کو بدلنے کا مہینہ ہے۔ چند لمحے رک کر انہوں نے سب پر نظر ڈالی، پھر بولی، ہم سحری کرتے ہیں، افطاری سجاتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، مگر کیا کبھی سوچا کہ ہمارے ہاتھوں کسی کا دل تو نہیں ٹوٹ رہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری میں روایت ہے، کہ جو شخص جھوٹ اور برے عمل نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ حال میں سناٹا چھا گیا، ان کی آواز مزید گہری ہو گئی۔ اگر ایک عورت خود روزہ رکھ کر آرام کرے مگر اس کی بہو سحری سے افطاری تک چولہے کے سامنے جلتی رہے اور بدلے میں اسے شاباش کے بجائے تانے ملے، تو کیا یہ روزہ قبول ہوگا؟ قرآن ہمیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، اور احسان سب سے پہلے اپنے گھر والوں پر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، قیامت کے دن نفلوں سے پہلے حقوق العباد کا سوال ہوگا۔ اگر کسی کمزور کی آہ لگ گئی، کسی بہو کے آنسو گواہی بن گئے، تو لمبی نمازیں بھی نہ بچا سکے گی۔ بہو بھی کسی کی بیٹی ہوتی ہے، وہ عزت اور محبت کا خواب لے کر آتی ہے۔ اگر ماں کا سایہ نہیں دے سکتی تو ظلم بھی نہ کرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین سوچے۔ کہیں ہم اپنے ہی گھر میں ظالم تو نہیں بن گئے؟ آج عہد کرے ہم اپنی بہوؤں کے لیے آسانی بنیں گے، کیونکہ جس گھر میں عورتیں ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ یا اللہ، اگر ہم سے کسی پر زیادتی ہوئی ہے تو ہمیں معاف فرما، آمین۔ اس درس کا ایسا اثر ہوا کہ رشیدہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہانیہ اور مریم حیران رہ گئی، امی کیا ہوا؟ مگر ان کے دل میں طوفان اٹھ چکا تھا۔ انہیں محسوس ہوا کہ انہوں نے پورا رمضان عائشہ پر سختی کر کے اس کے روزوں کو آزمائش بنا دیا، جان بوجھ کر ملازماؤں کو رخصت کیا تاکہ سارا بوجھ اس پر آ جائے، کہیں اس کی آہ نہ لگ گئی ہو۔ یہ سوچ کر وہ کانپ اٹھی۔ اس رات وہ بہت بھاری دل کے ساتھ گھر لوٹی۔ رات کو نماز پڑھنے لگی تو دل بھاری ہو گیا، کیسے قبول ہوگی میری نمازیں اور روزے؟ میں تو ایک سخت دل عورت ہوں، میری وجہ سے وہ لڑکی بیچاری اس گھر سے اپنے گھر چلی گئی، اگر وہ واپس نہ آئی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ یہ سوچ کر پریشان ہو گئی تھی۔ ادھر حمزہ عائشہ کو لینے آیا۔ فیکٹریوں میں عید کی چھٹیاں ہو چکی تھی، وہ چاہتا تھا چھٹیاں اس کے ساتھ گزارے، مگر عائشہ کے چہرے پر اداسی تھی۔ ماں زینت بیگم سمجھا رہی تھی، بیٹی گھبرایا نہ کرو، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر عائشہ کا دل بجھا ہوا تھا۔ حمزہ سفید سوٹ میں وجیح لگ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، تم اتنی اداس کیوں ہو؟ کیا میرے ساتھ خوش نہیں ہو؟ وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، ایسی بات نہیں ہے، مگر دل خوش نہیں رہتا۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ تھاما، میں ہوں نا، کوئی بھی پریشانی ہو مجھے بتانا، لیکن اتنا معلوم ہے کہ اب اس گھر میں خوشیاں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ حمزہ نے اسے حوصلہ اور تسلی دی تھی، لیکن وہ اداس رہی، کیونکہ اس کا اپنے سسرال میں جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ گھر پہنچی تو رشیدہ بیگم نے سلام کا جواب دے کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور خاموش رہ گئی۔ عائشہ گھبرا گئی، مگر جب اس نے افطاری کا پوچھا تو رشیدہ بیگم نے نرم لہجے میں کہا، عید کے بعد دونوں ملازمائیں واپس آ جائے گی اور ہانیہ مریم بھی تمہاری مدد کرے گی۔ بیٹا، تم اکیلے سارا کام کرتی ہو نا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جیسے ہانیہ اور مریم میری بیٹی ہے، ایسے تم بھی میری بیٹی ہو۔ عائشہ حیران رہ گئی۔ کچن صاف ستھرا تھا۔ نندے بھی آ کر بولی، بابی آپ پکوڑے بنا لیں، باقی ہم کر لیتے ہیں۔ عصر تک کام نمٹ گیا۔ افطاری سب نے مل کر سجائی۔ دونوں اس سے بہت اچھے سے بات کر رہی تھی۔ شاید یہ سب ماں باپ نے سمجھایا تھا یا پھر بھائی نے، وہ سمجھ نہ سکی، لیکن آج گھر کا ماحول بہت اچھا لگ رہا تھا۔ عائشہ افطاری سے پہلے آج تھوڑا بہت تیار بھی ہو گئی تھی، کیونکہ اتنے دن بعد واپس لوٹ آئی تھی۔ آج اس کا دل بھاری نہیں بلکہ بہت ہلکا تھا۔ آج کوئی تانا نہ تھا۔ کمرے میں آ کر وہ خوشی سے حمزہ کو بتانے لگی، امی اور دونوں نے میرا بہت ساتھ دیا، ایسا لگتا ہے کہ آج تو کوئی جادو ہو گیا ہے۔ پہلی بار ہوا ہے کہ امی نے مجھ سے بہت نرم لہجے میں بات کی ہے۔ وہ کسی بلبل کی طرح چہک رہی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر حمزہ مسکرایا، دیکھا میں نے کہا تھا نا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وہ بولی، آپ نے مجھے عید کی شاپنگ بھی نہیں کروائی، ایک بار بھی نہیں کہا کہ مجھے عید کے کپڑے لینے ہیں، حالانکہ شادی کے بعد یہ میری پہلی عید ہے۔
وہ شکوے شکایات کرتی ہوئی بچی لگ رہی تھی۔ حمزہ ہنسا، چلو ابھی چلتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے، حالانکہ تم آج ہی آئی ہو۔ میں بھی انتظار کر رہا تھا کہ بیگم صاحبہ کا مجھے فون کر کے کہے کہ آ جائے میاں صاحب مجھے لینے۔ میں تو تمہارے فون کا انتظار کر رہا تھا، لیکن تمہیں تو میری یاد ہی نہیں آئی۔ یہ سن کر عائشہ شرما گئی تھی۔ ہر پل آپ کی یاد آتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میں اس گھر میں آنے سے گھبرا رہی تھی۔ اس نے سچائی سے اعتراف کیا تھا۔ حمزہ نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اب تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب انشاءاللہ تمہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ چلو اب ہم شاپنگ کرنے چلتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے جھجک کر کہا، امی کو اعتراض ہوگا، مگر اجازت لینے پر رشیدہ بیگم نے مسکرا کر کہا، جاؤ، تمہاری پہلی عید ہے، خوب تیاری کرنا۔ میری بہو اپنی شادی کی پہلی عید پر بہت اچھی لگنی چاہیے، کیونکہ بہت سارے مہمان آئیں گے عید پر ملنے کے لیے۔ عائشہ حیران تھی۔ گاڑی میں اس نے پوچھا، سچ بتائے یہ تبدیلی کیسے آئی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، ایسا جادو کیسے ہو گیا؟ اللہ کرے بس ہمارا گھر ایسے ہی رہے، تاکہ میرے دل میں بھی کسی کے لیے کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو۔ میں آپ کی محبت سے محروم نہیں ہونا چاہتی حمزہ۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی جگمگاہٹ تھی۔ حمزہ ہنس دیا، تم لڑکیاں بھی بہت عجیب ہو۔ اچھا ہوا جو سوال کیا۔ اصل میں کچھ اثر درس کا تھا اور کچھ حمزہ کی حکمت کا۔ جب عائشہ کو گئے 10 دن ہوئے تو رشیدہ بیگم نے خود کہا، بہو کو لے آؤ، لوگ سوال کرتے ہیں۔ حمزہ نے سنجیدگی سے کہا، وہ بیمار ہو گئی تھی، ڈاکٹر نے کہا کمزوری اور کام کی زیادتی سے طبیعت بگڑی۔ ہمارے گھر میں کس چیز کی کمی ہے کہ کسی کو اتنا تکا دے کہ وہ بیمار ہو جائے؟ اور وہ کہہ رہی تھی، اب واپس نہیں آؤں گی، اور میں بھی اسے لینے نہیں جا رہا۔ مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، شادی کو صرف 4 دن ہی ہوئے ہیں اور وہ بیمار ہو گئی۔ اس کے ماں باپ نہ جانے ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے کہ ہم کتنی گھٹیا انسان ہیں، کیسے گھٹیا خاندان کے ہے کہ ہماری بچی کی حالت ایسی کر دی۔ یہ سن کر رشیدہ بیگم ساکت رہ گئی۔ پھر حمزہ نے بتایا، بانو نے سچ کہا تھا کہ آپ نے اسے پیسے دے کر رخصت کیا۔ امی، عائشہ میری محبت ہے، اگر وہ مجھ سے دور ہوئی تو شاید میں بھی دور ہو جاؤں۔ یہ سن کر رشیدہ بیگم کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ اچھا، مجھے معاف کر دو، اب میں اپنا رویہ بدل دوں گی، بس تم جاؤ اور بہو کو لے آؤ، میں اسے بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ رشیدہ بیگم کے کہنے پر وہ خوش ہو گیا تھا۔ شکر تھا کہ اس کی ماں ایک احساس رکھنے والی عورت تھی۔ شروع میں لوگوں کی باتوں میں آ کر ان کا رویہ بدل گیا تھا، لیکن اب وہ پہلے جیسی نہ رہی تھی، بلکہ کافی حد تک بدل چکی تھی۔ عائشہ کی واپسی پر نہ صرف ماں بلکہ اس کی بہنوں نے بھی اس کے ساتھ اپنا رویہ بہتر کر لیا تھا، اور وہ اس بات پر کسی بلبل کی طرح چہک رہی تھی۔ خوشی خوشی اس نے ڈھیروں شاپنگ کی، کئی سوٹ، سینڈلز، جیولری، نہ جانے کیا کیا۔ حمزہ نے دل کھول کر اس پر خرچ کیا تھا۔ وہ ایک بہو تھی تو کیا ہوا، زندگی کی خوشیوں پر اس کا بھی حق تھا، اور حمزہ یہ بات اچھی طرح سمجھتا تھا۔ چلو شاپنگ تو ہو گئی، اب تمہیں پارلر لے چلتا ہوں۔ پارلر؟ وہ کس لیے؟ ارے بھائی، مہندی بھی تو لگوانی ہے نا، اور اس بار اپنے دونوں ہاتھ مہندی سے بھر لینا۔ مجھے مہندی کی خوشبو بہت پسند ہے، خاص طور پر تمہارے ہاتھوں کی مہندی کی۔ حمزہ نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا تو وہ شرما گئی۔ عائشہ دل ہی دل میں گھبرا رہی تھی کہ نہ جانے عید کا دن کیسے گزرے گا، لیکن جب عید کی صبح وہ کچن میں داخل ہوئی تو حیران رہ گئی۔ خورشیدہ بیگم پہلے سے موجود تھی اور شیر خورمہ بنا رہی تھی۔ ارے امی، آپ کیوں بنا رہی ہے؟ میں بنا لیتی ہوں۔ وہ گھبرا رہی تھی کہیں دیر سے اٹھنے پر رشیدہ بیگم ناراض نہ ہو جائے، لیکن وہ مسکرا دی۔ عید کے دن شیر خورمہ میں ہی بناتی ہوں۔ ہانیہ اور مریم تو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، بس تیار ہو کر بیٹھ جاتی ہے، اور تم نے بھی آج یہی کرنا ہے، کیونکہ تم میری بیٹی ہو، بہو نہیں۔ اپنی ساس کے منہ سے یہ الفاظ سننا عائشہ کے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ خورشیدہ بیگم نے اس کے ہاتھوں کی مہندی دیکھ کر کہا، دیکھو کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، اگر تم برتن دھو گی تو رنگ پھیکا ہو جائے گا، جاؤ جا کر اچھی طرح تیار ہو جاؤ۔ وہ اسے پیار سے کمرے میں بھیج دیتی ہے۔ حمزہ اور اس کے والد نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے۔ جب تک وہ لوٹے عائشہ خوب تیار ہو چکی تھی۔ مریم اور ہانیہ بھی نئے سوٹ پہنے ہوئے تھی اور اس کی تعریفیں کر رہی تھی۔ بھابھی، آپ تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ تینوں ہنسی مذاق میں مصروف تھی کہ زبیدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ
ان کا گھر ہمیشہ اسی طرح ہنستا مسکراتا رہے۔ اپنی بہن کی باتوں میں آ کر انہوں نے جو اپنی بہو کے ساتھ کیا تھا وہ غلط تھا۔ ایک کم عمر نازک سی لڑکی پر اتنی سختی، جبکہ ان کی خود 2 بیٹیاں تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ مکافات عمل ضرور آتا ہے۔ اگر آج وہ بہو کے ساتھ برا کرے گی تو کل ان کی بیٹیوں کی خوشیوں پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ بس انہوں نے دل بڑا کیا اور گھر میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ عید کا دن بہت خوبصورت گزر رہا۔ عائشہ جیسے ہی کمرے میں آئی، حمزہ بیڈ پر لیٹا موبائل دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے اچانک اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب تو رمضان ختم ہو گیا ہے، اب تو مجھ سے دور مت بھاگو یار، قسم سے بہت تڑپایا ہے تم نے مجھے۔ نئی نویلی بیوی اتنے دن تک شوہر سے دور نہیں رہتی، لیکن تم تو گئی تو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ حمزہ نے اسے دونوں ہاتھوں سے قابو کر لیا تھا تو وہ اس کی باہوں میں مچلنے لگی۔ پلیز چھوڑ دے مجھے، کوئی آ جائے گا۔ آج عید کا دن ہے، مہمان ویسے ہی بار بار آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور آپ ہے کہ کمرے میں گھس کر بیٹھے ہیں۔ لگتا ہے کہ میں نے کمرے میں آ کر غلطی کی، وہ مصنوعی غصے سے کہہ رہی تھی، پھر منہ پھلاتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے مجھے عیدی تو دی ہی نہیں۔ اس نے ہاتھ پھیلا دیے۔ حمزہ مسکرایا، عیدی تو دے دوں گا لیکن تمہیں بھی مجھے دینی پڑے گی۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہے تو وہ شرما کر باہر بھاگ گئی۔ آج اس کے چہرے پر محبت، خوشیوں کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے ہی گھر میں موجود ہے۔ حیرت انگیز طور پر ابھی تک اس کے دل میں خیال نہیں آیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ سے ملنے جائے۔ شام کو حمزہ نے پوچھا، اپنے والدین کے گھر نہیں جانا؟ ویسے بیگم صاحبہ، میں تو آج آپ کو بہت خوش دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ رات کو مجھے بھی تو خوش کرنا ہے نا آپ کو۔ اس نے آنکھ دبا کر عائشہ کی طرف دیکھا تو اس نے شرما کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا، پھر خوشی سے کہنے لگی، سچ آپ مجھے لے کر جائیں گے؟ وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ ہاں، ابھی چلتے ہیں، رات کو واپس آ جائیں گے اور ڈنر باہر کریں گے۔ عائشہ نے فوراً کہا، ہم دونوں اکیلے نہیں بلکہ پوری فیملی کے ساتھ جائیں گے۔ حمزہ مسکرا دیا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، یہ تو اچھی بات ہے، پوری فیملی کو ساتھ جانا چاہیے، جو تمہاری خوشی۔ بیگم صاحبہ، ہم تو تمہارے غلام ہیں۔ حمزہ نے زن مرید کی حد پار کر دی تھی تو وہ ہنس پڑی، بس کیجیے، میں جانتی ہوں کہ آپ کتنے زن مرید ہیں۔ دونوں کے درمیان بڑے خوشگوار ماحول میں باتیں ہو رہی تھی۔ پھر وہ اپنے ماں باپ سے عید ملنے آ گئی۔ ماں نے جب بیٹی کا پرسکون چہرہ دیکھا تو انہیں بھی دل سے خوشی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہر روزے کے بعد اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے دعائیں کی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے خدا نے ان کی دعائیں قبول کر لی ہو۔ پھر جب زینت بیگم نے عید کے دن بیٹی کو دیکھا تو خوشی سے بھر گئی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ آج اس کے چہرے سے تکن اور مایوسی غائب تھی، وہ واقعی خوش تھی۔ کچن میں ماں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے وہ بولی، امی، نہ جانے کیا جادو ہو گیا ہے، اچانک امی کا رویہ بدل گیا ہے۔ مریم اور ہانیہ بھی بہت اچھے سے بات کرتی ہے، اب مجھے وہاں رہنا بوجھ نہیں لگتا۔ میں تو جانے سے پہلے بہت گھبرا رہی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کبھی اپنے سسرال واپس نہ جاؤں، لیکن اب گئی تو کوئی معجزہ ہی ہو گیا۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، لگتا ہے خدا نے میری دعائیں سن لی ہے۔ زینت بیگم مسکرا رہی تھی، بیٹا، اللہ اپنے بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم نے رمضان میں صبر کیا، روزے رکھ کے عبادت کی، یہ سب اسی کا انعام ہے۔ وہ حیران رہ گئی، ارے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، امی آپ سچ کہہ رہی ہے، خدا بہت مہربان ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ عید کے بعد رشیدہ بیگم اپنی بیٹیوں کے رشتے تلاش کرنے لگی اور دل سے دعا کرتی کہ جس طرح عائشہ اپنے سسرال میں خوش ہے ویسے ہی ان کی بیٹیاں بھی خوش رہے۔ انہوں نے دل بڑا کیا تھا اور عائشہ کے دل میں بھی محبت نے جگہ بنا لی تھی۔ اس دن حمزہ آفس سے گھر آیا تو عائشہ مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آج اس کا چہرہ بہت سرخ ہو رہا تھا، جیسے کوئی بات بتانے کے لیے بے چین ہو۔ کیا ہوا ہے؟ تمہیں لگتا ہے خیریت نہیں ہے؟ یا تو تم بہت زیادہ خوش ہو یا پھر کوئی بات ہے، سچ سچ بتاؤ، کیا مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو؟ جب سے میں آفس سے آیا ہوں تو مسلسل مجھے دیکھے جا رہی ہو۔ بہت تشویش کا شکار تھا تو شرماتے ہوئے اس نے اپنا دایاں ہاتھ کھول کر دکھایا جس میں پریگنینسی کٹ تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ پڑی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے عائشہ کو محبت سے گلے لگا لیا تھا، پھر پیشانی چوم کر کہنے لگا، سچ میں عائشہ، تم نے مجھے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ چلو امی کو یہ بات بتاتے ہیں۔ ابھی نہیں، پہلے ڈاکٹر کنفرم کر دے، اس نے حمزہ کو منع کر دیا تھا۔
پھر وہ اسے چپکے سے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے اس بات کی تصدیق کر دی تھی۔ اب رشیدہ بیگم مطمئن تھی کہ ان کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن گیا ہے۔ پھر 2 ماہ بعد عائشہ نے انہیں دادی بننے کی خوشخبری سنائی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور بار بار اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی۔ گھر خوشیوں سے مہک اٹھا۔ شکر تھا کہ انہیں وقت پر سمجھ آ گئی تھی، کیونکہ حقوق العباد کے معاملے میں محض عبادت کافی نہیں ہوتی، دل بھی صاف کرنا پڑتا ہے، اور بے شک ہر تکلیف کے بعد راحت دینے والی ذات وہی ہے۔ حمزہ نے عائشہ کے ہاتھ تھام کر آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا، دیکھا سب کچھ وقت پر ٹھیک ہو گیا، تم نے صبر کیا اور تمہاری محبت نے سب کچھ آسان کر دیا۔ عائشہ نے سرماتے ہوئے مسکرا کر کہا، صرف صبر کافی نہیں ہوتا، آپ کی محبت بھی ساتھ تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے اور خاموشی میں بس ایک دوسرے کی دھڑکنیں سننے لگے۔ شام کا ہلکا سا غروب تھا جب سورج کی سنہری روشنی ان کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ حمزہ نے نرم لہجے میں کہا، اب تمہاری ہر مسکراہٹ، ہر خوشی میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ عائشہ کے دل میں ایک خوشی اور اطمینان کا سیلاب آ گیا۔ وہ لمحہ ان دونوں کے لیے جنت کی طرح محسوس ہوا۔ بالآخر وہ دن آ پہنچا جب عائشہ کے پیٹ کی ننھی خوشی دنیا میں آئی۔ گھر میں سب خوشی سے جھوم اٹھے۔ حرم کے ننھے قدموں کی آواز ہر کمرے میں گونجنے لگی اور عائشہ کی آنکھیں اشک کی خوشی سے چمک رہی تھی۔ حمزہ نے بچے کو آہستہ سے گود میں لیا اور نرم لہجے میں کہا، ہماری زندگی کی سب سے بڑی نعمت تم ہو۔ عائشہ نے چھوٹی سی مسکان کے ساتھ سر جھکایا اور کہا، اور یہ سب تمہاری محبت کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اب نندے بھی بچے کے ساتھ اور قریب آ گئی تھی۔ وہ بچہ سارے گھر والوں کی جان بن گیا تھا۔ مریم کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتی، بچے کو ہنسانے کی کوشش میں اپنی ہر چال دکھاتی اور عائشہ کے تکن میں ہلکا سا مزہ بھر دیتی۔ ہانیہ زیادہ محتاط تھی، ہمیشہ عائشہ کی مدد کرتی، بچے کی چیزیں ترتیب دیتی اور کبھی حمزہ کو ہنساتے ہوئے کہتی، دیکھو تمہیں اب ایک چھوٹی سی دنیا کے سربراہ کے طور پر تربیت لینا پڑے گا۔ دونوں میں اپنے بھائی کی اولاد کو بہت زیادہ پیار کرتی۔ اب عائشہ کو اس گھر میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ سچ میں محبت اور پیار ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو انسان سے جوڑتا ہے۔ حمزہ اور عائشہ کی محبت اس دوران اور بھی مضبوط ہوئی۔ رات کے وقت جب گھر سب سو جاتا، حمزہ عائشہ کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھتا، بچے کی ننھی سانس سے سنتا اور نرم لہجے میں کہتا، تم اور یہ چھوٹا سا جان میری دنیا کے سب سے قیمتی لوگ ہو۔ عائشہ سر ہلا کے مسکرا دیتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ یہ لمحے، یہ سکون اور یہ محبت ہمیشہ اس کے دل میں رہیں گے۔ چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے لمحات، بچے کی ہنسی، نندوں کی شرارتیں اور حمزہ کے محبت بھرے لمس اب گھر کی رونق بن چکے تھے۔ سارا خاندان ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہوا، نندوں کے رشتے بھی زیادہ پیار اور سمجھداری سے بھر گئے، اور عائشہ نے محسوس کیا کہ زندگی کی اصل خوشی چھوٹے چھوٹے لمحوں میں چھپی ہوتی ہے۔ اب ہر دن صرف مصروفیت کا نہیں بلکہ محبت، خوشی اور رشتوں کے مضبوط ہونے کا دن تھا۔ حمزہ اور عائشہ کے درمیان چھوٹے چھوٹے رومانٹک لمحات بچے کی ہنسی کے ساتھ ایک جادو کی طرح گھر کی فضا میں بس گئے تھے، اور عائشہ جان چکی تھی کہ سچ میں حقیقی خوشی صرف محبت اور خاندان کی قربت میں ہی ملتی ہے۔